السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ پیرس کو خوشبوؤں کا شہر کہا جاتا ہے۔ ان خوشبوؤں کا مین سورس فرانس میں موجود ایک قصبہ ہے جس کو گراس کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کو کیپٹل آف فریگرنس یعنی خوشبوؤں کا دارالحکومت بھی کہتے ہیں۔ اسی گاؤں میں دنیا کی سب سے پہلی خوشبو کی فیکٹری ہے جو سن 1747 میں قائم ہوئی۔ دنیا کی سب سے پہلی خوشبو کی فیکٹری کیسے بنی، آئیے اس بارے میں جانتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل کٹ پیس اردو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سے سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن پر کلک بھی کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ اس فیکٹری کے بننے اور اس قصبے کو خوشبوؤں کا دارالحکومت کہلانے کے پیچھے مسلمانوں کی ایک دلچسپ داستان ہے۔ آج اپنے چینل کٹ پیس اردو کے دوستوں کو اس دلچسپ داستان کے بارے میں بتاتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کے علم میں ضرور اضافہ ہوگا۔ گراس جنوبی فرانس کا قدیم قصبہ ہے۔ یہ قصبہ نیس، کینز اور مونٹی کارلو کے ہمسائے میں واقع ہے۔ الپس یہاں سے شروع ہوتے ہیں۔ آپ چند میل کا فاصلہ طے کر کے الپس کے پہاڑوں میں داخل ہو سکتے ہیں۔ 15ویں صدی میں اسپین میں مسلمانوں کی حکومت تھی۔ یہ لوگ سماجی لحاظ سے انقلابی تھے۔ انہوں نے یورپ میں ٹائی بھی متعارف کرائی، سوپ بھی، کرسٹل بھی، پیراشوٹ بھی اور علاج کے جدید طریقے بھی۔ مسلمان تاجر اور سیاح عموماً مونٹی کارلو، نیس اور کین سے گزرتے تھے۔ کیونکہ یہاں سمندر ہے، یہ لوگ کشتیوں کے ذریعے اس علاقے میں پہنچ جاتے تھے، اور دوسری وجہ اس علاقے کا موسم تھا۔ یہ علاقہ نسبتاً گرم ہے، یہاں گرمیوں میں شدید گرمی پڑتی ہے اور عرب گرم علاقوں کو پسند کرتے تھے۔ 15ویں اور 16ویں صدی کے درمیان عرب گراس میں یاسمین کے بیج لے آئے۔ یہ بیج انہوں نے علاقے کے لوگوں میں تقسیم کر دیے۔ لوگوں نے یہ بیج زمین میں بو دیے۔ یہ زمین گویا صدیوں سے یاسمین کے بیجوں کا انتظار کر رہی تھی۔ چنانچہ زمین پر بیج گرنے کی دیر تھی اور پورا علاقہ یاسمین کی خوشبو سے مہک اٹھا۔ لوگ حیران رہ گئے۔ لیونڈر اس علاقے میں صدیوں سے اگ رہا تھا۔ یاسمین کی خوشبو لیونڈر کی مہک میں ملی تو گراس خوشبوؤں کی سرزمین بن گیا۔ سیاح جو ہی گراس کے قریب پہنچتے تھے یہ مست ہو جاتے تھے۔ زمین کی اس تاثیر نے عربوں اور مقامی لوگوں کو کاروبار کا نیا راستہ دکھایا۔ یہ لوگ پھولوں کی مختلف اقسام اگانے لگے۔ یہ جو بھی قلم لگاتے تھے یا جو بھی بیج بوتے تھے وہ 2 ماہ میں ہی جوان ہو کر خوشبو دینے لگتا تھا۔ لوگوں کو کاروبار مل گیا۔ یہ پھولوں اور خوشبوؤں کے بیوپاری بن گئے۔ یہ پھول اگاتے، پھول چنتے، انہیں سکھاتے اور بوریوں میں بھر کر بیچ دیتے۔ گراس سے پھولوں کے جہاز جانے لگے۔ اس دوران مقامی لوگوں کو معلوم ہوا پھول لے جانے والے تاجر بعد ازاں پھولوں کا ست، ایک قسم کا رس نکالتے ہیں اور اس ست سے صابن، شیمپو اور عطر بناتے ہیں۔ ان لوگوں نے سوچا یہ تمام کام ہم خود کیوں نہیں کرتے۔ یہ لوگ مصر، الجزائر، مراکش اور قرطبہ گئے، پھولوں کا ست نکالنے کا فن سیکھا اور گراس واپس آ کر اس شہر کو خوشبوؤں کا مسکن بنا دیا۔ یہ لوگ پھولوں کا ست نکالنے لگے۔ پھولوں کا ست عملے کشید کے ذریعے نکالا جاتا ہے۔ یہ عمل بھی مسلمانوں کی ایجاد ہے۔ گراس میں کاپر کے بڑے بڑے حمام بنائے گئے اور ان کے ساتھ شیشے کی بڑی بڑی ٹیوبز لگائی گئی اور ان ٹیوبز کو ٹھنڈے پانیوں کے حوضوں سے جوڑا گیا اور گراس پرفیومز کا دارالحکومت بن گیا۔ یہ فن آہستہ آہستہ پورے علاقے میں پھیل گیا۔ گراس کے تمام دیہات اور ان دیہات کے تمام لوگ خوشبوؤں کے فنون سے وابستہ ہوتے چلے گئے۔ یہ پھول اگاتے، ان کا عطر بناتے اور بیچ دیتے۔ یہ خوشبودار صابن، شیمپو، اگربتیاں اور مہکتی ہوئی موم بتیاں بھی بنانے لگے۔ یوں یہ علاقہ خوشبو کا مرکز بنتا چلا گیا۔ شہر میں لیبارٹریاں بنی۔ لیبارٹریوں میں خوشبوؤں کے ماہر آئے۔ ماہرین نے مختلف خوشبوئیں ملا کر نئی نئی خوشبوئیں ایجاد کی اور یوں خوشبوؤں کے برانڈ بنتے چلے گئے۔ شیشہ سازوں نے گراس کا رخ کیا اور یہ خوشبوؤں کی خوبصورت بوتلیں بنانے لگے۔ یہ بوتلیں پیکنگ کی انڈسٹری کو گراس لے آئیں اور یوں یہ بزنس پھیلتا چلا گیا۔ اس دوران علاقے میں چمڑا رنگنے کی انڈسٹری لگی اور یہ چمڑا اٹلی کے شہروں ٹیورن، پیسا اور فلورینس میں بکنے لگا۔ اس چمڑے کے دستانے، جوتے اور پرس بنتے تھے۔ یہ تینوں چیزیں دیکھنے میں خوبصورت لگتی تھی لیکن ان میں چمڑے کی بو آتی تھی۔ چمڑے کی صنعت نے گراس کی خوشبو کی انڈسٹری کو بہت متاثر کیا، لیکن پھر گراس کے چند فنکاروں نے ایک ایسی خوشبو بنا لی
जो चमड़े की बदबू को खुशबू में बदल देती थी, और ख़वातीन जब दस्ताने उतारती थी तो इनके हाथों से बदबू के बजाय खुशबू आती थी। इस इजाद ने ग्रास की खुशबू इंडस्ट्री को बूस्ट दिया और ये देखते ही देखते इलाके की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बन गई। 1747 में ग्रास में परफ्यूम की पहली फैक्ट्री लगी। इसका नाम गाली मार्ट था और ये आज भी कायम है और ये दुनिया की पहली परफ्यूम फैक्ट्री है। 1849 में दूसरी फैक्ट्री लगी। इसका नाम मूलीनार्ड था और 1926 में फ्रागोनार्ड के नाम से तीसरी फैक्ट्री लगी। ग्रास में इस वक्त 60 फैक्ट्रियां हैं। इन फैक्ट्रियों में 3500 लोग काम करते हैं, जबकि 10,000 लोग खुशबू की सनत से वाबस्ता हैं। हुकूमत ने 1989 में ग्रास में खुशबू का अजायब घर बनाया। इस म्यूजियम में खुशबू की सनत से वाबस्ता 5000 अशिया पड़ी है। ग्रास में परफ्यूम कॉलेज भी है। इस कॉलेज में हर साल सिर्फ 16 तालिब इल्म को दाखिला मिलता है। पूरी दुनिया से लोग अप्लाई करते हैं। इनमें से सिर्फ 16 लड़कों और लड़कियों को दाखिला मिलता है। आप इन 16 लोगों के मेयार का अंदाजा लगा लीजिए, ये कैसा कॉलेज होगा। ये शहर खुशबू के खाम माल का मरकज है। ये लोग फूलों का सत और रस बेचते हैं। ये कितनी बड़ी और कीमती इंडस्ट्री है, आप इसका अंदाजा सिर्फ एक चीज से लगा लीजिए। ग्रास से गुलाब के फूलों का सत मिलता है। आप अगर ये सत खरीदना चाहें तो आपको 1 लीटर के 42 लाख रुपए अदा करना पड़ेंगे। ये गैर मामूली रकम है, लेकिन आप ये अंदाजा भी लगाइए इस 1 लीटर सत से गुलाब के कितने परफ्यूम बनते होंगे। तो जनाब, इससे गुलाब की परफ्यूम की 2 लाख बोतलें बनती हैं और आप अगर एक बोतल 1000 रुपए में फरोख्त करें तो आप मुनाफे का अंदाजा खुद लगा लीजिए। खुशबू एक हसास और नाजुक साइंस है। आपको कभी किसी परफ्यूम लेबॉरेटरी में जाने का इत्तेफाक हो तो वहाँ मौजूद लोगों को आप देखकर हैरान रह जाएंगे। ये लोग दिन का ज्यादातर वक्त खुशबू में गुजारते हैं। ये सिगरेट और शराब नहीं पीते। इनकी यादाश्त गैर मामूली होती है। ये एक खुशबू को सूंघते हैं, फिर इसे ज़हन के एक खाने में महफूज करते हैं, फिर दूसरी खुशबू सूंघते हैं, इसे दूसरे खाने में महफूज करते हैं, फिर ज़हन में मौजूद दोनों खुशबुओं को मिलाकर नई खुशबू बनाते हैं। इन लोगों को नई खुशबू बाकायदा महसूस होती है। ये इसके बाद रेशम के रुमाल पर दोनों खुशबुएं मिलाते हैं, रुमाल को हवा में लहराते हैं और अपनी इजाद करदा नई खुशबू को महसूस करते हैं। ये इस वक्त तक दोनों खुशबुओं को मुख्तलिफ मिकदार में मिलाते रहते हैं जब तक इन्हें हवा में वो खुशबू महसूस नहीं होती जो इन माहिरीन खुशबू के जहन में होती है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हमें उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल कट पीस उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी से सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के बटन पर क्लिक भी करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। वीडियो के मुतालिक अपनी कीमती आरा का इजहार जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।